ہمارے روزے کا کوئی دم ہے نہیں اور اکیلا اپنا اگر کسی دوسرے کے ہاتھوں میں کرتا روٹی ہو جائے تو کام آ جائے گا، لیکن ہمارے روزے کا چیز کیا ہے؟ اس کا بھوک کا نہیں روزانہ تک سنتے ہیں کہ روزہ جہنم سے روزے کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے. پہلے پرانے زمانے میں ڈھال ہوا کرتی تھی لڑائیوں کے اندر، اب تو تیر پتنگ ہے، مشینیں ہیں، جنگ مشینیں ہیں، اس سے اڑایا جاتا ہے. پہلے جنگ ہوا کر لڑائی ہوا کرتی تھی، لاٹھی سے ہوا کرتی، تیر سے ہوا کرتی تھی، گوفن سے ہوا کرتی تھی، تلوار سے ہوا کرتی تھی، ان سے لڑائی ہوتی. یہ آج کل کے ہتھیار اس وقت میں نہیں تھے. تو اس وقت میں ایک لوہے کی چیز ڈھال بنائی جاتی تھی جو دشمن سے بچنے کے کام کرتی تھی. ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتی. جدھر سے وار ہوتا وہ ڈھال اس کے سامنے کر دیتا، تو وہ ہتھیار آتا وہ ڈھال سے ٹکرا کے پھر واپس چلا جاتا تھا، آدمی بچ جاتا. جس پر حملہ کیا اس کو بچ گیا. یہ ڈھال جس طرح سے دنیا کے اندر لڑائی کے اندر جنگ کے اندر آدمی کو اپنے بچاؤ کے لیے کام کرتی ہے، اسی طرح سے یہ روزے کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا ہتھیار بنا دیا. ڈھال کی حقیقت اس روزے کو دے دی. اگر یہ ہمارا ہاتھ میں صحیح ہے اور ہم اس کو صحیح لے کے گئے، صحیح سلامت ہم نے اس روزے کو خدا کی دربار میں پیش کیا، تو وہ جہنم سے بچے گا. جہنم پہ آ گئے گی تو ہار بن جائے گا، بچ جائے گا. اور ڈھال ہی ایسی ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کر دیا، سوراخ کر دی. ڈھال تو بڑھیا ہے لیکن اس کے اندر سوراخ کر دی، توڑ دیا. اب ڈھال وہ پہلے تھی وہ بھی وہی ڈھال ہے، لیکن اب دشمن کے وار سے وہ بچنے کے لیے وہ کام نہیں آئے گا. نقشہ ڈھال کا ضرور رہے گا، فوٹو ڈھال کا رہے گا، لیکن جو ڈھال کے اندر جو ڈھال کی اصل حقیقت ہے وہ اس کے اندر نکل گئی. اب کوئی بھی وار کرے گا تو سوراخ کے اندر سے وہاں وار ہو سکتا ہے، وہ آدمی ختم ہو سکتا ہے. یہ ڈھال آپ کو کام نہیں. اسی طرح سے اللہ نے جب ہمارے جہنم سے بچنے کے لیے روزے جیسی چیز کو ڈھال بنا دیا ہے کہ اس سے روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اگر وہ ڈھال ہماری صحیح ہے تو ہم بچیں گے، اور اگر اس ڈھال کو ہم نے توڑ پھوڑ کر دیا، اس کے اندر اس کو ختم کر دیا، اس کی جان ہی ختم کر دی، خالی فوٹو ہے، خالی نقشہ ہے، اس سے نہیں بنے. شیر ہے اس کا ایک فوٹو آ گیا، وہ کون ڈرے گا؟ تو حقیقی شیر ہے اس کا فوٹو کا بچہ اس کو پیٹ کے پھاڑ دے گا. اور حقیقی اگر شیر ہو جائے گا، آ جائے گا، تو بہادروں کے کتنے پانی ہو جائے بھاگ جائیں گے، پجامے بھر جائیں گے. شیر کو دیکھ کر دھاڑ سے کر جائے. کیا ہو ایک تو خالی نقل ہے، آگے فوٹو ہے، کیا کوئی قیمت نہیں اس کی، کوئی وزن نہیں اس کا. بچہ بھی اس کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہے، اس پہ پیشاب کر سکتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، اس کو آگ میں جلا سکتا ہے، جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے. اور ایک اصل شیر ہوتا ہے. تو ایک تو ہماری روزے کی خالی شکل ہے، اور ایک اصل اس کے اندر جان ہے، جیسے کہ زندہ شیر اور اس کی فوٹو. ایک تو ہمارا زندہ روزہ ہے اور ایک مردہ ہے، ناک سے یا اس کی جان نکلی ہوئی خالی اس کی شکل اور صورت ہے، جیسے شیر کی شکل صورت. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ روزہ زندہ کب رہے گا اور روزہ صحیح کیسے رکھ سکتے ہیں ہم، اس کو دیکھو. اب یہ اگر آپ گھر پہ یا اکیلے رہ کر کے صحیح رکھ سکتے ہو تو صحیح رکھتے رہو. اور آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ یہ روزے تو اس طرح کا روزہ تو ہم تو کہیں مسجد سے باہر رہ کر کے رکھ ہی نہیں سکتے. گارنٹی کہ مسجد سے باہر رہ کر کے آدمی اللہ کے گھر سے باہر رہ کر کے جیسا ہم چاہتے ہیں روزہ ویسا روزہ ہو جائے، بہت مشکل ہے. بہت کم ہو گئے، ہزاروں میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا ایک عادت کا نکل آئے گا، کوئی صحیح سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، روزے کو صحیح کرے گا. ورنہ تو دن بھر روزہ رکھے گا، شام کو سوائے بھوک اور پیاس، حدیث کے مفہوم کے مطابق سوائے پیاس اور بھوک اور کوئی چیز نہیں مل رہی، نابامان کچھ نہیں ملے گا. اور دل میں گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے روزے رکھے.
کیا ہوا؟ اعمال نامہ کچھ ہے نہیں، کیا بھوکا پیسہ رہ گیا جو تیرے ہاتھ کی بات ہے؟ اس لیے بھائی جو جس ماحول میں ابھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جس ماحول میں آپ دعاؤں کے اندر گڑگڑا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس ماحول کے اندر رہ کر تو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لطف انداز ہو رہے ہیں، جس ماحول کے اندر رہ کر ہم رات کی راتوں کو، رمضان کی راتوں کو ادا کر رہے ہیں، اس ماحول سے ہٹ کر کے آپ سوچیں گے تو یہ تصور کرنا ہی مشکل ہو جائے گا اس طرح ہم رات گزار سکتے ہیں۔ وہاں کیا روزہ کھولا، زیادہ زیادہ پردین چند رکعتیں پڑھ لی، زیادہ زیادہ اللہ پر احسان کر لے تو تراویح پڑھ لی، بس فرض پڑھ لیے، اور زیادہ 30 پارسنگ ہو گئے، 30 پارسنگ تو زیادہ زیادہ تراویح پڑھ لی، پڑھ گئے، جا کے کھا پی کر خربات کر رہے رات بھر۔ اب سحری کے وقت میں اگر اللہ نے بیوی کو توفیق دے دی تو کھانا تیار کر کے جھنجھوڑتی اٹھو، ارگی کے ٹائم، سحری کے ٹائم کھاؤ، زبردستی منہ میں ٹھوس نہیں، تھوڑا بہت کھا لیا پھر پڑ گئے، جہاں تھے وہیں، نہ صحیح ہاتھ دھویا، نہ منہ دھویا، نہ وضو کیا، نہ کچھ نہیں کیا، لا کے دے دی تھالی صاحب نے، 2-4 لقمے لیے اور پھر وہیں گر گئے، وہ بیچاری تھالی اٹھا کے لے جا کے دھوتی صاحب کر۔ یہ ہماری رات گزرتی، اور یہاں آج ماحول میں رات گزار رہے ہیں، صرف آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کی ضرورت کے لیے فرصت ملتی، ورنہ تو پوری رات اللہ کے کلام میں نماز کے اندر لگے ہوئے۔ کہاں سے لائیں گے یہ رات؟ گھر پہ رہ کر کے یاد کہاں سے لائیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ 1-8 گھنٹہ تھوڑی کمر سیدھی گر پھر لگے اللہ کے کلام سننے کا۔ اس مبارک ماہ کے اندر اللہ کے کلام کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم اور اس مبارک مہینے کے اندر آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے، دوستی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو اسی مبارک ماہ کے اندر نازل کیا، تو دونوں کے اندر تعلق ہے، رشتہ ہے۔ اس بات سے جہاں یہ مہینہ آتا ہے تو قرآن پاک کا عمل جو وہ بھی ذرا بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر بھی تیزی آ جاتی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ عرض کرنا مقصد یہ کہ ایک ہم اس مسجد کے ماحول کے اندر رہ کر کے 24 گھنٹہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو گزارتے ہیں، ایمانداری سے آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ رخ منہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ماشاءاللہ بسوں میں ہیں، روزے دار ہیں، ایماندار سے بتاؤ ہم ایسے اس ماحول جیسا ماحول گھر کے اندر رہ کر کے پیدا کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، پھر یہ روزہ کہاں سے لائیں گے؟ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم۔ زندگی کا درس ایک ہی تو مہینہ آتا ہے سال کے اندر، سیزن کا، میلہ لگانے کا، دنیا کے کہاں پتہ نہیں، دنیا کا کوئی فائدے نفع حاصل کرنے کے میلے لگتے ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں، وہاں ہم چلے جاتے ہیں مواشی لے کر کے، اور یہ اعمال کا میلہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ لگاتا ہے رمضان مبارک کا، اور ہم بے توجہی سے گھر پڑے رہتے ہیں۔ تو آئندہ عہد کرو کہ ہم رمضان مبارک اللہ نے دے دیا تو ہم کسی مسجد کے ماحول کے اندر رہ کر کے اس رمضان کو گزاریں گے، اور جیسے آج اس ماحول کے اندر گزار رہے ہیں اسی طرح سے ہم ایسا ہی ماحول پیدا کر کر ویسے ہی ماحول کے اندر مسجد کے اندر رہ کر کے روزہ رکھیں گے۔ کوئی ضرور نہیں ہے آپ کے بھی آپ یہیں آ جاؤ تو فبیہا ونعما، آپ کا کرم، آپ کا احسان، یہاں بیٹھ کے ایک ساتھ بیٹھ کے کریں گے۔ لیکن اگر یہاں اتنی دور آنے کا موقع نہ ملے تو کم سے کم مسجد تو اپنے ہر جگہ ہے، تو اپنی مسجد کے ماحول کے اندر رہ کر کے روزہ رکھیں، اور رمضان کے معمولات کو اور مسجد کے اندر رہ کر کے کریں، ورنہ سارے ابا منصور ہونے والی یہ ذرات ہو جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا سارا۔ ابھی آپ دیکھو بد نظری کے نقصانات پڑ رہے تھے، سب سے زندگی کے گزارنے کے جو انسان کے پاس اللہ نے جو پہیے دیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جس کو ہوا سے خمسہ کہیں، 5 چیزیں، اس پہ صحیح آدمی آپ پوری صحیح زندگی گزارتا ہے، ان میں سے اگر سب ختم ہو جائے تو زندگی اس کی بیکار،
کچھ باقی ہے اور کچھ ختم ہو گئے تو بھی زندگی اس کی اپاہج بیکار. اگر ان سے ایک بھی ختم ہو گیا تب بھی وہ بدنما، اور جو اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اگر ایک چیز بھی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ نہیں فائدہ اٹھا سکے گا اتنا، دوسرے کا محتاج ہے. وہ کیا ہے؟ 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 4 ہو گئے، 2 آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں ملا کر دونوں آنکھیں ہیں، اور کان ہیں. اگر الگ الگ شمار کرو گے تو 5 سے زیادہ ہو جائیں گے. تو ابھی اعتراض ہو جائے گا 5 کہہ رہے تھے تو بہت زیادہ گیا، 8-9 ہو گئے. کانوں کو ملا کے ایک نہیں، آنکھوں کو ملا کے ایک آنکھ لے لو، زبان ہے اور ناک. یہ آدمی کے زندگی گزارنے کی جو گاڑی ہے زندگی کی، اس کے چلنے کے یہ پہیے ہیں. اب یہ 5 پہیے آدمی کے بالکل ایک دم صحیح ہے تو انسان کی زندگی کی گاڑی سب صحیح چل رہی ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین کرو گے انشاءاللہ کامیابی زندگی ہے. اور اگر یہ سب معطل ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں،